ویلکم ٹو شہزاد ولاگس. آج میرے پروگرام میں خاص مہمان ہیں جو کہ ایک ٹیچرس ٹرینر بھی ہیں اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشنس بھی ہیں اور کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور بہت کچھ. چلے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شہزاد آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ. آپ نے بلایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا, ٹیچرس ٹرینر کے حوالے سے بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں تو کس طرح آپ کے ذہن میں خیال آیا, آپ نے کیا سوچا اور اس فیلڈ کو اڈاپٹ کیا؟ ایکچولی میری جو فیلڈ تھی وہ تھی, میں آئی سی ایم اے پی میں تھی اور میں سی ایس ایس پریپیئر کری تھی. میرے فادر بھی سی ایس پی آفیسر تھے. لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہے ان کا ایک اسکول تھا, اور اس کے بعد جب میری فرسٹ بیٹی ہوئی تو مجھے اس کے اندر کچھ چیزیں محسوس ہوئی جو تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. لائک اس کو لکھنے میں اور یاد کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا. تو ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ٹیچرس ٹریننگ جو ہے اس طرف جاؤ, کیونکہ ان کو نیڈ تھی اپنے ساتھ سپورٹ کے لیے. تو خیر میں نے ٹیچرس ٹریننگ جوائن کیا, میں نے وہاں پہ کافی چیزیں لرن کی. پھر میں نے آن لائن بہت سارے کورسز کیے. اچھا, میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں جب اسٹارٹ کرتی ہوں نا تو اس چیز کے اندر گھس جاتی ہوں. پھر میں بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہوں, بہت زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کرتی ہوں اور اس کو مطلب میکسیمم لرن کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو بیٹی کے ساتھ ساتھ اس میں مجھے بیٹی کو بھی سپورٹ کرنے کا موقع ملا. میری بیٹی کو ڈسلیکسیا تھا, اس کو ریڈنگ رائٹنگ ایشوز تھے شروع میں. اب ماشاءاللہ سے وہ لاء کرنے جا رہی ہے, انٹر ہو گیا اس کا, ماشاءاللہ سے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. اس پہ بڑی محنت کیا میں نے. تو یہاں سے پھر میرا ٹیچرس ٹریننگ کا آغاز ہوا کہ میں نے جب فیل کیا کہ ٹیچرس ٹریننگ جس لیول پہ ہمارے پاکستان میں سکھائی جا رہی ہے اور جس لیول پہ میں نے سیکھا اور جو میں نے باہر سے سیکھا اس میں ہیل ڈفرینس ہے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے, اور کافی ساری ایسی باریکیاں ہیں جو اس میں ایڈ آن ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے ایک وینچر شروع کیا, مہرین مونٹیسری ایجوکیشن سسٹم. خیر اس پہ وہ کچھ سیاست کی اور بدماشی کی نظر ہو گیا کہ مجھے پرچیاں آنا سٹارٹ ہو گئیں, تو وہ ہم نے بند کیا. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی رہی. جا کے جو ہے وہ میں نے ہم لوگوں نے اورنگی میں, کورنگی میں, بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پھر ٹریننگز دی لوگوں کو. تو اس طرح سے ہمارا ٹیچرس ٹریننگ کا وینچر اسٹارٹ ہو گیا تھا. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے, کیا اس کا مطلب لیں؟ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن بیسکلی ہوتا ہے آپ کا جو شروع کے 5 سال ہوتے ہیں نا, اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. بچے کے جو مائل سٹونز ہوتے ہیں, کیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس کو گروم کیسے کیا جائے, اس کو پڑھایا کیسے جائے, کیا کیا چیزیں آنی چاہیے بچے. اچھا, یہاں سے بچے کے اندر سے ایب نارملٹیز بھی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. بہت سارے بچوں میں بہت ساری ویکنیسز ہوتی ہیں, بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, مینٹل ایشوز ہوتے ہیں. ہر بچہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, اپنے پیس آف مائنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی ڈفیکلٹیز اور ڈسیبلٹیز کو بھی ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے. ارلی چائلڈہڈ ایکسپرٹیز بیسکلی وہ ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کہ ہر پیرنٹس کو چاہیے کہ اس طرح فوکس کریں کہ زیادہ تر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا اس طرح رجحان نہیں ہوتا یا ان کو ایجوکیشن نہیں ہوتی, اویئرنیس نہیں ہوتی اس حوالے سے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ جو بچے ہیں یا شروع کی جو ایجز ہے 4 سال, 5 سال, 6 سال, تو ارلی ایجوکیشن چائلڈہڈ کے حوالے سے پیرنٹس کو بھی اس طرح فوکس کرنا چاہیے کہ کیا کوئی چیز ایسی نیگیٹو تو نہیں جا رہی؟ نہیں, اس پہ بالکل فوکس ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس پہ ورکنگ کرتے رہیں. اچھا, میرا تعلق ہے ایجوکیشنل سروسز ایسوسیشن کی, میں وومنز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا ہے یہ ایسوسیشن اور میں اس کی وومنز ونگ کو چلا رہی ہوں. اور ہم لوگ اسکول سپورٹ پروگرام پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ٹیچرس ٹریننگ پہ بھی کام کریں. وہاں پہ ہم ان کو پیرنٹس اورینٹیشن ورکشاپس کراتے تھے جن میں ہم بچوں کے حوالے سے ان کو بتاتے تھے اور ہم ان کو اوپن ڈسکشنز کے لیے انوائٹ کرتے تھے. پی ٹی ایم کا کام یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو گائیڈ کرے کہ آپ کے بچے میں یہ ایشوز آ رہے ہیں, ہمیں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, یہ ہرڈلز آ رہے ہیں, اس کو ریزالو کرنا ہے. لیکن پی ٹی ایم میں بیسکلی اس لیول پہ جا کے بات نہیں کرتے. جب میں جاب کرتی تھی نا تو ہمیں بھی ریسٹرکٹ کر دیا جاتا تھا پرنسپل کی طرف سے, میں نام کسی بھی اسکول کا نہیں لوں گی, ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ پیرنٹس کو انوالو نہیں کرنا. لیکن میری کلاسز ہمیشہ اسی لیے سیکشنز ہوتے تھے نا, تو میری کلاسز, میرا جو سیکشن اس لیے ہمیشہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا تھا کیونکہ میں پیرنٹ تک پہنچ کے بچے کا ایشو نکال کے اس کو سالو کرتی تھی. میں نے بچوں کو اس لیول پہ جا کے سالو کیا ہے کہ صرف ایک ایگزامپل دوں گی کہ وہ بچہ پڑھنے میں بالکل پیچھے تھا. جب میں نے اسے بات کی تو اس کے فادر نے مجھے کہا کہ میں مار ڈالوں گا اس کو, میں پڑھا نہیں سکوں گا اس کو, مطلب میرا دماغ بی پی شوٹ کر جاتا ہے, میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا. وہ اتنا ڈیسنٹ فیملی تھی, وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا, لیکن
اس کا صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے اور وہ مدر جو ہے وہ پورا دن کام کرتی تھی, بچے پہ دھیان نہیں تھا. پھر میں نے اسپیشل اسکول سے ہٹ کے ان کو انفارم کیے بغیر میں نے اسپیشل جو ہے وہ ورک شیٹ بنا کے دی. وہ بچہ ماشاء اللہ سے مطلب سی گریڈ سے اے گریڈ لے کے آ رہے ہیں ایسے بچے. تو اس طرح کی پروڈکٹیوٹی جب میں نے اپنے اس میں کی تو میں نے وہی چیز اپنی ٹریننگز میں اپنے ٹیچرز کے اندر ڈالی کہ آپ بچے کے اندر سے بیسٹ نکالو, اور میں ٹیچر کے اندر سے بیسٹ نکالتی ہوں. زبردست سی بات ہوئی. اچھا, کاؤنسلنگ کے حوالے سے بتائیے کہ آپ ٹیچرس کی بھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں, آپ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور کئی کیسز بھی آپ نے ہینڈل کیے ہیں, اس حوالے سے بتائیں آپ کا کیا ایکسپوجر ہے. اوکے, یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے ساتھ تھوڑے سے اسپرچول معاملات ہیں. مجھے تھوڑا سا کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اب میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد میرے ساتھ کچھ ان یوزول ایکٹیویٹیز ہوئیں تو مجھے کچھ ڈفرینٹ سا, جسے کہتے ہیں نا کہ میں ڈفرینٹ سے اس میں آ گئی فیز کے اندر. تو کاؤنسلنگس تو میں بہت عرصے سے کر رہی تھی. کاؤنسلنگس میں یہ کرتی ہوں کہ بیسکلی لوگ مجھے, پہلے میں لکھتی تھی, آرٹیکلز لکھتی تھی بچوں کے حوالے سے, مینٹل ایشوز کے حوالے سے, میں زندگی گزارنے کے طریقوں کے حوالے سے میں آرٹیکلز لکھتی تھی, وہ چھپتے تھے. پھر مجھ سے لوگ رابطے کرتے تھے, میں نے ای میل ایڈریس دیا تھا, مجھ سے لوگ رابطے کرتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں. وہ پھر اوپن ڈسکشن ہوتا تھا, پھر میں ان کے مسئلے حل کرتی تھی. وہ مجھے کال کرتے تھے اور میں فری آف کاسٹ ان کے ایشوز کو سیٹل, میں ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنا جو آپ کا ایک سرکل ہے جس کے اندر آپ کی زندگی ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے, آپ کو اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کرنی ہے, اور آپ کو اتنا اسمارٹ ہونا ہے کہ آپ کو اس دائرے کو توڑ کے باہر کیسے نکلنا ہے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر. دیکھیں, میں یہ لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ ڈائیورس لے کے الگ ہو جاؤ. میں بھاگنے کے لیے نہیں بتاتی, میں ان کو یہ راستہ بتاتی ہوں کہ اس پیرامیٹر کے اندر جس کے اندر تمہاری لائف ہے, تم اسی کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے لوکیلٹی کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کیسے تبدیل کرتی ہو. سب سے بڑی مثال اس کی میں یہ لوں گی کہ ایک میری بہن بنی ہوئی ہے, وہ میرے ساتھ, مطلب وہ میری بہن بن چکی ہے. وہ ایک فارن کنٹری میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے مجھے وہاں سے میسج کیا تھا, اور وہ دن ہے, آج کا دن ہے, آج وہ کاؤنسلنگس کر رہی ہے. اس نے ماشاء اللہ سے, اس کا بیٹا بیمار تھا, بہت سارے مسئلے تھے, اس نے ایجوکیشن بھی حاصل کی, اس کے ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ صحیح ہو گئے, بہت ساری چیزیں. آج ماشاء اللہ سے وہ میری چیز کو لے کے چل رہی ہے, تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک اور مہرین سامنے آ گئی. ہم نے اپنی لائف کیسے جی, کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنایا, وہ چیزیں ہم نے دوسروں کے اندر ٹرانسفر کی, دوسرے نے تیسرے کے اندر ٹرانسفر کی, تو وہ ہمارا معاشرے میں ایک پازیٹیو انپٹ ہو گیا, اور وہ پازیٹیو انپٹ ملٹی پلائی ہوتا چلا گیا. تو آپ کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹیپ لیا تھا. اچھا, آپ ایک اسکول بھی رن کر رہی ہیں, اور جو کہ جو نیڈی پرسنس ہیں, نیڈی بچے ہیں, یا جو غریب والدین ہیں جو اپروچ نہیں کر سکتے اسکولس کو, اس کو آپ رن کر رہی, اس حوالے سے بتائیے, جو کہ بہت اچھی کاوش ہے. جی, میرے فادر بیسکلی سندھ گریجویٹ ایسوسیشن ان کا تھا, انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ چیز پریپیئر کی تھی اور بنائی تھی, اور وہ سندھ کے لیول پہ, کراچی کے لیول پہ, بہت بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں. میں نے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی. یہ چیزیں میرے اندر پتہ نہیں کب ٹرانسفر ہوئیں. مجھے تقریباً 14-15 سال ہو گئے, میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک اسکول بناؤں. تو اب تقریباً 3 سال سے مجھے اللہ نے اتنا مطلب بنا دیا کہ میں ایک اسکول رن کرنے کے قابل ہو گئی. تو پھر میں نے یہ اسکول ایسا رن کیا کہ اس میں معاشرے کے جو ریجیکٹڈ بچے ہیں, جن کو نارمل سکولز نہیں لیتے, انفیکٹ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے سکولز بھی نہیں لیتے, ان کو ریجیکٹ کر دیتے ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے. کچھ بچے نشے میں پڑ جاتے ہیں, کچھ بچے نئی ٹائم دے نہیں پاتے, جیسے وہ کسی کے ہاں ٹائر بنانا سیکھ رہے ہیں, کسی کے ہاں گاڑی بنانا سیکھ رہے ہیں, میکینک کا کام سیکھ رہے ہیں, ایسے بچے. تو ان بچوں کو ہم لوگ ان کے ٹائم کے حساب سے, ان کے کیپیسٹی کے حساب سے, ان کی مینٹل کیپیسٹی کے حساب سے ان کو ٹرین کرتے ہیں. اور مطلب میں نے پراپر 1 to 5 تو بنا لیا تھا, لیکن پھر سے وہی آپ کے ہرڈلز آ جاتی ہیں نا بیچ میں, وہ معاشرے سے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو وہ 1 to 5 والا فیز جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی میرا رکا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے میں پھر دوبارہ سے 1 to 5 پہ لے آؤں گی. لیکن زیادہ تر میرے پاس بچہ وہ آ رہا ہے جو بہت بڑا ہو گیا, 3 سے 4-5 کلاس تک آ گیا, لیکن اس کو ابھی تک KG کنسٹرکشن, ورڈ کنسٹرکشن, یہ سب چیزیں بھی نہیں آ رہی ہیں. تو ہم بیسکلی ان کی بیس بناتے ہیں, بڑی بچیاں بھی آ جائیں نا, ہم ان کی بیس بنا رہے ہیں, اور بیس بنا کے ہم ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اگر مطلب 3 کلاس کے لیول کا ہے, 3 کلاس کی ایج کا ہے تو 3 کلاس میں آ جائے, 4 کلاس کی ایج کا ہے تو 4 کلاس میں آ جائے. میرے بہت سارے بچے الگ الگ اسکولوں میں جا چکے ہیں اپنی بیس بنا کے 3 سالوں کے اندر.
اچھا اتنے سارے آپ چیزیں کر رہی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اسکول بھی رن کر رہی ہیں, کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں. اس میں ایک اور چیز ہے اسکن کیئر پروڈکٹس کے حوالے سے بھی آپ کا کافی ایکسپوجر ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود اتنا ٹائم مل جاتا ہے کس چیز کو بھی آپ کور کر رہی ہیں؟ شوق کا نا کوئی مول نہیں ہے. میرا ایک بیٹا ہے وہ آٹسٹک ہے, تو اس بیٹے کی وجہ سے میرے کچھ سال جو ہے نا وہ گھر پہ گزرے, اور میرے اندر نا مطلب اتنی زیادہ انرجی ہے کچھ کر کے دکھانے کی, وہ شاید میرے پیرنٹس کی طرف سے ہی آئی. ابو بھی آخری وقت میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر رہے تھے, ایم فل تو ان کا ہو گیا تھا, ان کو ٹائم نہیں مل رہا تھا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کا, تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. وہ مطلب ملٹیپل انہوں نے ایجوکیشن لا بھی کیا, سی ایس ایس بھی کیا, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, تو وہ چیزیں ہمارے اندر آٹومیٹکلی آ گئی. تو وہ چیزیں رک نہیں پا رہی تھی, تو میں نے پھر یہ کورس آن لائن کر لیا تھا. ایک باہر کا ایک ادارہ ہے, وہاں سے آن لائن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا, تو ہم نے وہاں سے کچھ کورسز کیے, کچھ چیزیں لرن کی. تو سوپ میکنگ, شیمپو میکنگ, لوشنز بنانا, کریمز بنانا, ماسک بنانا, یہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے لرن کی. تو سوپ کا جو ہے نا وہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, شیمپو کا میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اور لوشنز وغیرہ میں نے بہت زیادہ وہ نہیں کیا. سرمس کا میرا بڑا اچھا, میں نے اس کو ایگزیبٹ بھی کیا, لیکن فی الحال میں نے یہ چیزیں اس لیے اسٹاپ کر دی ہے کہ میں نے زیادہ فوکس ایجوکیشن پہ کیا ہوا ہے, کہ معاشرے میرا بیسکلی لائف کہتے ہیں نا اپنی زندگی کا ایم جانو, ایم کیا ہے, مقصد کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. تو میرا مقصد حیات یہ ہے کہ مجھے لوگوں کا مینٹل سٹیٹس چینج کرنا ہے. میں نے بچوں میں اور بڑوں میں یہ جو غریبی کی طرف اور خود کو فضول سمجھنا اور لوگوں سے بھیک مانگنا اور لوگوں سے مدد مانگنا نہیں, یہ چیز میں چاہ رہی ہوں کہ ختم ہو اور وہ لوگ پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں. ہم میں کیا بہتر ہے, ہم معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے, ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, یہ والی چیزیں ان کے اندر مجھے بنوانی ہے, تاکہ وہ آگے بڑھیں اور وہ کچھ کر کے دکھائیں, اور وہ معاشرے کو بھی موٹیویٹ کریں کہ تم کچھ کرو. تو وہ مائنڈ سیٹ بدلنے کا میرا جو ایم ہے نا, بس وہ اسی وجہ سے پھر اسی چیزوں پہ میں فوکس کر رہی ہوں. اچھا, لوگوں کا آپ سے کافی انٹریکشن رہتا ہے, آپ لوگوں سے ملتی ہیں, کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ اس پروفیشن میں آنے کے بعد یا اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں؟ کمیونیکیشن اسکل فرسٹ, یو ہیو ٹو بی اے لسنر. ٹھیک ہے نا, آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا لسنر بننا پڑے گا, جو مجھے لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد سے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت اچھی لسنر ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں میں نے اتنی پروفیشنل لوگوں سے کاؤنسلنگس کروائی ہیں, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن جتنا میں آپ سے بات کر کے ریلیکس ہو رہا ہوں نا, جتنا میں آپ سے بات کر کے سیٹسفائی ہو رہا ہوں کہ ہاں میری بات کوئی سن رہا ہے, مطلب مجھے ایک مینٹل پیس مل رہا ہے کہ ہاں مجھے کوئی سن رہا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سنے نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے کوئی سن رہا ہے, تو وہ چیز ہی ان کو بہت زیادہ کام ڈاؤن کر رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ میری کوئی بات توجہ کے ساتھ سن رہا ہے. تو یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ لسنر. کمیونیکیشن تو بعد میں آتا ہے, جب تک دوسرے کے اندر سے آپ اس کے اندر کا جو گرد و غبار ہے, جو اس کو پریشان کر رہا ہے, جو اندر گل سڑ رہا ہے, وہ چیز جب تک باہر نہیں نکلے گی, وہ کس طرح سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کرو گے, اس سے بات کرو گے, اس کو آپ کیسے کاؤنسلنگ کرو گے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ لسنر. لسننگ کے بعد جب وہ بالکل ریلیکس ہو جائے, تو اس میں آپ نے خود ہی پھر بہت ہی کوئک وے میں جو ہے نا آپ نے وہ پوائنٹس نکالنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں اس کو کاؤنسلنگ کرنا ہے, کیونکہ کچھ ایسے سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں جو آپ نہیں ٹریگر کر سکتے, وہاں پہ آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے. وہ چیزیں جو ہے نا پھر آپ کو تھوڑا سا آپ اس پہ کنٹرول کر کے پھر آپ ان کو وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کرو گے جہاں پہ آپ کو مل جائے کہ آپ اس پہ آرام سے بات کر کے اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہو. پھر جب آپ کا اس کے ساتھ بہت اچھا ریپو بن جاتا ہے نا, جب آپ کی ریپو بلڈنگ بہت زبردست ہو جاتی ہے, پھر آپ ان سینسٹیو باتوں پہ آؤ تو وہ مائنڈ نہیں کرتے. سم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سم کے حوالے سے سم تو سمجھے کہ میری درسگاہ ہے, سیدھی سی بات ہے. اچھا, سم جو ہے وہ لٹرلی میری درسگاہ ہے. میں سم جب آئی تھی جب میرے فادر کا انتقال ہوا تھا, اور میں بہت زیادہ ٹراما میں تھی, بہت زیادہ پرابلم میں تھی, لیکن اسکول ماشاءاللہ سے میں نے اسٹارٹ کر لیا تھا. اور اسکول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں نے اسکول کے حوالے سے بہت سارے کورسز کیے. تو سر کے پاس جو پہلا کورس تھا وہ تھا ڈاکٹر شکیل کے پاس. ہاں, سر شکیل کے پاس جو پہلا کورس تھا وہ تھا کریئر کاؤنسلنگ کا. تو مجھے بڑا شوق تھا کریئر کاؤنسلنگ کا, تو میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کریئر کاؤنسلنگ لازمی مطلب ان کو بتاؤں گی. تو سر کے پاس سے میں نے ایسے اسٹارٹ کیا, لیکن وہ کورس اس لیے بریک ہو گیا, اور میں نے بہت زیادہ اس سے بینیفٹ تو لیا, لیکن بہت زیادہ بینیفٹ ایسے نہیں لے سکی کیونکہ وہ آن لائن پہ چلا گیا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. پھر وہ پینڈیمک کا جو سینیریو تھا, تو اس میں اس طرح سے میں فزیکل کلاسز لینا چاہ رہی تھی, لیکن آبویسلی وہ ایک مجبوری تھی, اور پھر مجھے اسلام آباد جانا پڑ گیا. میری بیٹی وہاں پھنسی ہوئی تھی. اب وہ میری بیٹی اسلام آباد امی کے پاس چلی گئی تھی, میری مدر اسلام آباد میں ہوتی ہیں, وہ وہاں چلی گئی تھی اور بہت پریشان تھی. تو پھر ہم لوگ یہاں سے گئے, اور پھر
اس کو لانے کے لیے, لیکن ہم لوگ خود وہیں جا کے پھنس گئے تھے, تو اس لیے پھر میری واپسی نہیں ہوئی, تو وہ تھوڑا سا ہمارا سینیریو خراب ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب میں نے ماسٹر یور وائس سر کے پاس کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے اسپیچ کا سر کے پاس کورس کیا, اپنی بیٹی کو کرایا, اپنے بچوں کو میں لے کر آتی تھی, اور سر کے ساتھ جیسے جیسے ہمارا ہوتا چلا گیا. سر لٹرلی ایک درسگاہ ہیں, اور سر کے پاس آپ جب آؤ گے تو آپ ایک چیز نہیں سیکھتے ہو, پھر آپ پورا کا پورا گروم ہو کے جاتے ہو. سر آپ کے اندر سے بیسٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سر چاہتے ہیں کہ جو انسان ایک دفعہ ان کے ساتھ جڑ جائے نا, وہ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے, مطلب اگر وہ کسی بھی حوالے سے پیچھے, تو سر کا ایک پیرامیٹر ہے جاننے کا, وہ سر اس لیول پہ اس انسان کو لے کر آتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگ اتنے عرصے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا, بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ اپنے مسئلے مسائل ان کے مطلب وہ بھول کے, اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ لائف کے اس فیز میں آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کی امنگ ان کے اندر جاگ جاتی ہے, وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. سر کے پاس سے صرف ایک چیز آپ کو نہیں ملتی, وہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں. تو سم کے ساتھ جڑنا ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے. سم کے ساتھ لازمی جڑ کے رکھیے. سر شکیل ایسا نالج کا دریا ہے نا, کہ آپ کی سوچ ہے کہ مطلب آپ جب ایک دفعہ اس کے اندر کود پڑو گے نا, تو پھر آپ کس ڈائریکشن میں جاؤ گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا کیا کورسز آفر کر رہے ہیں سر کے پاس؟ سب سے پہلا تو جو سب سے بیسٹ کورس ہے وہ ہے ماسٹر یور وائس. سر کے پاس اسپیچ پیتھولوجی کا کورس ہو رہا ہے, اور سر کے پاس ڈسفیجیا کا کورس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے بینیفیشل کورسز ہیں, اور کچھ پلاننگ میں ہے, لائن اپ ہو رہے ہیں سر کے پاس ایسا ایسا انشاءاللہ. تو اب ہاں, لیکن ماسٹر یور وائس کو لازمی اٹیمپٹ کریں, تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ شہزاد ولاگس کے حوالے سے, اس چینل کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ بہت زبردست چینل ہے, بہت زیادہ اچھے لوگ آتے ہیں, اور بہت آپ لوگوں سے میکسیمم نالج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت پروڈکٹیو ہے. اس ولاگ کو لازمی دیکھا کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور میں بہت آل دی بیسٹ آپ کو کہوں گی, اور فیوچر کے لیے آپ کو بہت زیادہ دعائیں دوں گی کہ انشاءاللہ آپ کا وینچر اور زیادہ آگے بڑھے. اور ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ میسیج دینا چاہیں گی؟ میں دیکھنے والوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے, اس کو ویسٹ مت کریں, اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں, اپنے آپ کو اتنا گروم کریں, اور اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کریں. بہت بہت شکریہ. اور یہ تھے ہمارے آج کے مہمان, اور ہماری کوشش ہے کہ ہر نئی ایپیسوڈ میں, ہر نئے شو میں آپ کو نئے لوگوں سے ملوائیں, ایسے لوگوں سے ملوائیں جو زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. اللہ حافظ.